بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. آج جس موقع پر یہ جلسہ، یہ چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا، اس موقع کو ہم اور آپ 12 ربیع الاول کا دن جانتے ہیں. اور آج مسلمان جو ہیں ہر طرف 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، اس کا ڈھول پیٹ رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گلیوں کو سجا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. ابھی آتے ہوئے راستے میں ہم نے دیکھا چند بچے ہیں، وہ جھنڈا اڑا رہے ہیں اور ان کے گال پر رنگ لگے ہوئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، 10 سال 12 سال کے ہوں گے. تو ہم مسلمان جو ہے آج کے دن کو یہی دن سمجھ رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا کچھ ہے آج کے دن، یا دوسری چیز کیا ہے آج جس کے بارے میں ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے؟ اس سے ہم اور آپ بہت دور ہیں. آئیے تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے صحابہ کرام کی آپ سے محبت، تابعین، تبع تابعین اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی آپ سے جو محبت ہے ان کو پیش کریں. بہت مختصر. دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنوں، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. تم چاہے سرکار کی فہرست میں، سرکار کے رجسٹر میں ایمان والے لکھے جاؤ، لیکن تمہارا ایمان کامل نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں، تم مسلمان نہیں جب تک کہ تمہارے دل کی ہر خواہش، تمہارے دل کی ہر چاہت، تمہارا روز صبح اٹھنا، رات کو سونا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، پڑھنا لکھنا، پڑھانا لکھانا، سیکھنا سکھانا، یہاں تک کہ کھانا پینا، بیت الخلا کے اندر جانا، وہاں سے نکلنا میرے طریقے پر نہیں ہوتا تم مومن نہیں.
یہ کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، کسی فرقے کا فتویٰ نہیں، کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں، یہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک تمہاری ساری خواہش میرے تابع نہیں ہو جاتی، میرے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب میرے بزرگوں، ہم اپنی حالت دیکھیں، ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہمارا دل میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر نکال لیے کہ ہاں یہاں نبی کی سنت یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے۔ جب دل میں آیا تو نبی علیہ السلام کی سنت بتائی بھی جا رہی ہے، علماء سمجھا بھی رہے ہیں، اکابرین بتا بھی رہے ہیں، لیکن جانے دو مولوی صاحب یہ سب کون سنتا ہے، ذرا ایک ہی بار تو یہ سب موقع میں آتا ہے، کر لیں گے تو کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہماری شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو کہیے کہ بھئی شادی ہونی چاہیے، شادی ہونی چاہیے، شادی مسجد میں ہونی چاہیے، نکاح مسجد کے اندر ہو، دلہن کو اسٹیج پر نہ بٹھایا جاوے۔ ارے کیا بات کرتے ہو مولانا، ایک ہی سال نہیں بلکہ پوری زندگی میں ایک ہی بار تو آتی ہے شادی، اس کو بھی اب شادی کریں گے تو پھر کیسا مزہ۔ تو خیر کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے، دنیا ہے، دنیا میں جب تک چاہے مزہ لوٹ لیجئے، آخرت موجود ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب قدر فرمائیں گے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ٹوٹ رہا تھا، میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، تمہیں نیند کیسے آتی تھی، تمہیں سوچتے کیسے تھے، تم خوش کیسے ہو جاتے تھے جب میرا دین ٹوٹ رہا تھا، تو اس وقت میرے بزرگوں ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے، صحابہ کرام نے کیا کچھ اپنی زندگی کے اندر پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد، ان کا نام بھی عبداللہ، لیکن وہ ہے تو ظاہراً مسلمان، لیکن اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا مخالف، عبداللہ ابن ابی، ایک نمبر کا منافق، ہمیشہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی سوچتا، اوپر سے مسلمان ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جب مدینہ المنورہ کے اندر اسلام پھیلا تو مدینہ المنورہ کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر یہ عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنایا جانا تھا۔ پورے مدینے والے اس کے ہاتھ پر بیعت دینے والے تھے کہ آپ میرے بادشاہ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا دین آیا جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا۔ تو اب کسی کی بادشاہت چلی جاوے کسی کی وجہ سے تو پوری زندگی اس کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ کہ یہی وہ انسان ہے جس کی وجہ سے میری کرسی گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو وہ ہمیشہ دیکھ کر جلتا تھا اندر سے کہ یہی انسان ہے جس کی وجہ سے میں بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا۔ لوگ میری فرما برداری کرنے والے تھے، لیکن یہ کہاں سے آ گیا اسلام لے کر جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو دل میں ہمیشہ جلن اور غصہ تھا۔ ایک غزوہ آیا، غزوہ بن المصطلق، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہہ دی، اپنے جیسے جو ان کے ماننے والے، ان کے حواریین کے، ان کے چاہنے والے منافقین کے، ان کے سامنے میں انہوں نے ایک بات کہہ دی۔ کیا کہہ دی؟ اللہ تعالیٰ 28ویں پارے کے اندر نقل کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ منافقین لوگ کہہ رہے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ، کہ جب ہم لوگ اب یہاں اس بن المصطلق سے جب مدینے کو جائیں گے تو مدینے میں جانے کے بعد عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، بھگائیں گے ان کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن ابی منافق کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ، نبی اور نبی کے صحابہ کو ذلیل کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، صحابہ غریب ہیں، ان کے اوپر تمہیں خرچ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ہجرت کر کے آئے تمہارے پاس، تم ان پر مال لٹا رہے ہو، تم اپنا گھر دے رہے ہو، اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان سے شادی کروا رہے ہو، اپنی کھیت میں ان کو مزدوری کروا کر آدھی آدھی کھیت دے رہے ہو۔ لا تنفقو، ان کو مت دو، نکالو ان کو مدینے سے۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے لوگوں میں جو اپنی طرح کے منافقین تھے ان کے پاس کہی۔ اب ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ لیکن وہ منافق، بیٹے کا نام بھی عبداللہ لیکن وہ پکے اللہ کے نبی کے عاشق۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی ایسی ایسی بات کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی کہ ہم کو، ہمارے اسلام کو، صحابہ کو، سب کو یہ ذلیل کہہ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. بعض صحابہ سے فرمایا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ گویا کہ اللہ کے نبی کا غصہ تھا اور صحابہ کو اشارہ تھا کہ ایسے گستاخ کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. خیر یہ بات پہنچی حضرت عبداللہ کے پاس جو ان کے بیٹے تھے اور میرے اور آپ کے نبی کے عاشق تھے. ان تک بات پہنچی، وہ دوڑے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کو میرے والد نے اس طرح سے بدتمیزی کی ہے آپ کے لیے، لہذا آپ میرے والد کے دنیا میں رہنے کے چاہت میں نہیں ہیں. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ کوئی اور میرے باپ کو قتل کرے تو میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا. ہو سکتا ہے آگے چل کے میرے ہاتھ سے اس مسلمان کا خون بہہ جائے، لہذا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں. اللہ اکبر، یہ نبی کی عاشقی ہے. باپ جیسی ہستی بھی سامنے اگر وہ نبی کی گستاخی کرے، نبی کو ذلیل کہے، نعوذ باللہ، نبی کو گالی دے، باپ سے بھی محبت نہیں، ختم باپ. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، لیکن حضرت عبداللہ مدینے کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد تلوار نکال لیا. اور جب باپ اندر مدینے میں آنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے اب میرے نبی کو کیسے ذلیل کہا؟ تو یہ کہہ اے میرے باپ کہ تو ذلیل ہے، میرا نبی عزت والا ہے، تو مدینے میں جانے دوں گا ورنہ نہیں جانے دوں گا. کیا عاشقی تھی اپنے نبی سے، کیسی محبت تھی. ہمارا کیا حال ہے؟ نماز ہو رہی ہے، بچے نہیں چھوٹتے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. دکان نہیں چھوٹتی، نماز بعد میں پڑھ لیں گے. نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، نبی کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے آفس نہیں چھوٹتے، ہمارے کاروبار نہیں چھوٹتے، ہمارے کھیت کھلیان نہیں چھوٹتے، بعد میں کر لیں گے. یہی تو بات تھی. صحابہ کو پوری دنیا پر حکمرانی ملی کیونکہ انہوں نے نبی کو سب کچھ مان لیا تھا اور اپنی ساری خواہش ختم کر دی تھی، اور ہم نے اپنی ساری خواہش قبول کر لی، نبی کے دین کو پیچھے کر دیا، نبی کی سنت کو پیچھے کر دیا. پھر کیا ہوا؟ وہ واقعہ مشہور ہے میرے بزرگوں. خیر تو یہ ایسے واقعات ایک نہیں کئی ہیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کی. ایک واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے. ایک نوجوان صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے وہ پچنا لگوایا. پچنا وہ جو گندا خون نکالنے کا آج کل یہاں بھی ماشاءاللہ وہ علاج ہے، یہ سنت ہے، کروانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پچنا لگوایا، سینگی لگوائی، اور جو گندا خون کا پیالے میں ڈالا. ایک نوجوان صحابی سے کہا کہ لے جاؤ اسے کسی ایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا خون ہے. وہ صحابی لے کر گئے. لے جانے کے بعد دیوار کے پیچھے جا کر کے واپس جلدی سے آ گئے. جلدی سے آئے. دو قول، یا تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو آ کر سنا دیا کہ اس صحابی نے اس خون کے ساتھ کیا کیا، یا دوسرا خود نبی نے. جب جلدی سے وہ صحابی نوجوان آئے تو میرے نبی نے پوچھا کہ اے نوجوان، ابھی تو گئے تھے، ابھی فوراً واپس آ گئے، کہاں پھینکا ہے خون کو؟ اس صحابی تھے، جھوٹ تھوڑی بولیں گے. فوراً کہا یا رسول اللہ، وہ خون میں کیسے پھینک سکتا تھا، میں نے پی لیا. آہا کیا محبت تھی. ہمیں تو سن کر گھن ہو رہا ہوگا کیونکہ ہمارے اندر نبی سے محبت ہی نہیں، نبی سے عاشقی ہی نہیں. عشق ہو تو میرے بزرگوں پھر عجیب و غریب حالات پیدا بن جاوے، ورنہ ہمیں نبی سے محبت ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ چیزیں سن کر ہمیں گھن جیسی لگتی. لیکن اس صحابی کو محبت تھی. فرمایا کہ میں نے پی لیا. میرے نبی نے فرمایا خوشخبری ہو، تجھ پر جہنم حرام ہو گئی کیونکہ تیرے جسم میں رسول اللہ کا خون داخل ہو گیا. یہ محبت تھی میرے بزرگوں. جب محبت تھی تو وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں ایسے جنگل تھے کہ سانپ بھی مشکل سے گزرتا تھا. اتنا خطرناک جنگل. اور جب مسلمانوں کی حکومت وہاں تک پہنچی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک صحابی ہیں ابن نافع الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ ابن نافع، ان کے ہمراہ 18 صحابہ ہیں. ان سارے صحابہ نے جا کر افریقہ کے اندر اسلام پھیلانا شروع کیا.
چونکہ یہ اللہ کے نبی کے عاشق تھے، رسول اللہ پر جان قربان کرنے والے تھے، کہاں مکہ، کہاں افریقہ، کہاں مدینہ، کہاں افریقہ، لیکن سب کچھ چھوڑ کر وہاں گئے دین کے لیے۔ اعلان کیا، اے حشرات الارض نحن اصحاب رسول اللہ، اے جنگل کے درندوں چرندوں، ہم اللہ کے نبی کے رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر اور صحابہ ہیں، ہمیں دین پہنچانے کے لیے یہاں تک بھیجا گیا ہے۔ تمہیں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کل تک میں یہ جنگل خالی کر دو، ورنہ تم میں سے جو ملیں گے وہ سب قتل کیے جائیں گے۔ کس کو اعلان کر رہے ہیں؟ گوکاک کے لوگوں کو، انسانوں کو، عقل مندوں کو؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ جس کو ہم اور آپ بے عقل سمجھتے ہیں، جن میں بھاگ آنے والے بھی درندے ہیں، چیڑنے والے بھی درندے ہیں، زہریلے سانپ ہیں، ان کو اعلان کیا جا رہا ہے کہ جنگل خالی کرو۔ دیکھا افریقہ کے ان لوگوں نے جو اسلام سے بھاگ رہے تھے، یہ کیا نیا دین لے کر آیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اعلان ہوتے ہی شیر اپنے بچوں کو منہ میں دبائے بھاگ رہا ہے، چیتا اپنے بچوں کو لیے بھاگ رہا ہے، سانپ الگ جا رہے ہیں، کل آتے آتے پورا جنگل خالی ہو گیا۔ اور پھر وہاں اسی وقت جب ایسے حالات کوئی بھی دیکھیں گے، ہم لوگ تو ہیں ہی ظاہر کے ماننے والے، تو ظاہر کے ماننے والوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اتنی بڑی کرامت ان صحابہ کی، فوراً ایمان لے آئے، ہزاروں لوگ اس وقت مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں یہ کیسے ہوا؟ یہ ان صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت تھی، نبی سے عاشقی تھی۔ نبی سے محبت نہ ہوتی تو کوئی سنتا نہیں، اللہ سے محبت نہ ہوتی کوئی نہیں سنتا، گھر والے نہیں سنتے، پھر گھر والے نہیں سنتے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، وجہ اس کی ہے کہ ہمارے حالات بھی نبی کے جیسے نہیں ہیں، صحابہ کے جیسے نہیں ہیں، بولنے والا بھی ویسا، سننے والے بھی ایسے ہیں میرے بزرگ۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو، یہی عقبہ ابن نافر الفہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب وہاں پر وہ اسلامی حکومت قائم کر دی، ایک جگہ جنگل کی طرف گئے ہیں اور صحابہ کا لشکر ساتھ میں ہے۔ جب جنگل میں گئے وہاں پانی نہیں، تو پانی کہاں سے لاوے؟ صحابہ پیاس کی وجہ سے ان کے حلق خشک ہو رہے ہیں اور مرنے کے قریب ہو رہے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن نافع الفہری سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کیا، دعا کر کے بھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرا ہے کہ گھوڑا جو ہے اپنا پاؤں زمین پر مار کر زمین کھود رہا۔ گھوڑا، ہم کتنے سارے بھور ڈال دیتے ہیں، کتنے دن تک چلتے تب بھی پانی نہیں نکلتا۔ وہاں یہ اللہ والے تھے، یہ صحابہ تھے، یہ رسول اللہ کے عاشق تھے میرے بزرگوں، تو ان کے حالات دنیا نے دیکھے، انہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ چلیے یہ تو صحابہ کرام تھے، اپنے اکابرین کی طرف آتے ہیں۔ بڑے ہم اور آپ جو ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اور ہر بات اپنے حضرت کی طرف منسوخ کرتے ہیں، چاہے بات مرتبہ اپنی ہی ملا دیں۔ ہر بات، کون تھے یہ؟ ان کے خاندان کون تھے؟ ذرا ان کو بھی دیکھیں کیسے عاشق رسول تھے، کیسے اللہ والے لوگ۔ کاندلہ کے اندر، حضرت کا ننہال کاندلہ ہے، تو کاندلہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سب سے بڑے امانت دار انسان ہیں، ان کی امانت پورے علاقے میں، سہارنپور میں مشہور تھی۔ اللہ والے لوگ تھے، رسول اللہ والے لوگ تھے، محبت رسول والے لوگ تھے۔ تو کیا ہوا، ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، جنگلی راستہ سا، ڈاکو لوگ سامنے آ گئے۔ اب وہ بیل گاڑی جیسی کوئی گاڑی ہوگی، ڈاکو سامنے آ گئے اور حضرت کے ساتھ میں حضرت کے خاندان کی بیٹیاں، مستورات، عورتیں سب ہیں۔ حضرت گاڑی پر سے اترے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے۔ اب ڈاکوؤں کا سردار سر اٹھا کر دیکھتا ہے کہ بولو کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ حضرت مفتی مولانا مظفر حسین صاحب نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مقصد مال و دولت ہے؟ ہمارے پاس جتنے مال ہیں، ہماری عورتوں کے پاس جتنے گہنے ہیں، وہ سب ہم تمہیں دے دیتے ہیں، ہماری عورتوں کو ہاتھ مت لگانا، ہماری عورتوں کو ہاتھ مت لگانا۔
اس ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے ہمارا مقصد مال ہے لہذا دے دو. تو حضرت نے جا کر اعلان کیا بیل گاڑی کے اندر جتنی مستورات بیٹھی تھی ان سب کے سب نے اپنے اپنے زیور اور گہنے اتار کر ایک پوٹری کے اندر ایک گمچے کے اندر رومال کے اندر ڈال دیا اور حضرت نے پورا لے جا کر کے اس ڈاکو کے سردار کو دے دیا. اور اس کے بعد اس ڈاکو بھی خوش ہے کہ ماشاءاللہ مولانا تم نے وعدہ پورا کیا. اور وہ سب ڈاکو مسلمان لیکن ڈکیت بنے ہوئے غنڈے بنے ہوئے. تو حضرت چلے ہیں چلتے چلتے دور چلے گئے جب 2-3 کلومیٹر تو گاڑی کے اندر چیمی گوئیاں شروع ہوئی باتیں شروع ہوئی. ایک معصوم سی بچی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تو زیور جو ہے بچ گئے میں تو نہیں نکال کے دیا میں نے کپڑے میں چھپا دیا تھا. حضرت کو یہ آواز پہنچی کان میں. حضرت فوراً گاڑی رکوانے کے بعد کہا کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس چھوٹی سی بچی کے طرف سے ان کی ماں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. حضرت نے کہا یہ تم نے امانت میں خیانت کی. ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا. ہمارے کتنے وعدے ٹوٹتے ہیں ہر روز وعدہ کرتے ہیں توڑتے ہیں. میرے بزرگوں ان اللہ والوں کو دیکھیے ان رسول اللہ کے عاشقوں کو دیکھیے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث منافق کی 3 نشانیاں. اذا حدث کذب جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا وعدہ توڑے گا. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا. چاہے امانت مال کی ہو چاہے امانت دولت کی ہو چاہے امانت بات کی ہو ہر چیز امانت ہوتی ہے. حضرت نے کہا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی. ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سارے زیور دے دیں گے. آپ نے یہ کیا کیا جلدی زیور نکالو. زیور نکالا. حضرت پیدل 2-3 کلومیٹر واپس گئے. واپس جب گئے ہیں ان ڈاکوؤں نے اور ڈاکو کے سردار نے جیسے ہی حضرت کو آتے دیکھا تو فوراً تلوار نکال کر اور جو بھی ان کے پاس ہتھیار تھے وہ نکال کر کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے کہ یہ مولانا جو ہے جا کر کے اپنے آدمیوں کو بلا لایا. کھڑے ہو گئے ایک دم سینہ تان کر کے چھوڑیں گے نہیں. حضرت نے کہا کہ بھائی تم لوگ جو سوچ رہے وہ نہیں ہے مجھے تمہارے سردار سے ملاؤ. سردار کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. تم نے ہماری عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. تم نے اپنا وعدہ پورا کیا. ہمیں معاف کرنا کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکیں. اللہ اکبر. ڈاکو سے معافی مانگ رہے ہیں ہمیں معاف کرنا ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. یہ ہماری معصوم بچی نے رکھ لیا تھا یہ تمہاری امانت. ڈاکو کا سردار نظر اٹھا کر کہنے لگا شاید تم مظفر حسین کاندلوی تو نہیں ہو. مظفر حسین کاندلوی تو نہیں ہو تم. حضرت نے کہا کہ ہاں مجھے مظفر حسین کاندلوی ہی لوگ کہتے ہیں. وہ سب پیر میں گر گئے سارے کے سارے ڈاکو تڑپنے لگے کہ حضرت معاف کر دو غلطی ہو گئی اب ہم سب توبہ کرتے ہیں. ہم سب توبہ کرتے ہیں. میرے بزرگوں یہ کون ہے پتا ہے یہ حضور جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ ہیں ان کے ننہال کے بزرگ. انہی کی بیٹی تھی جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی نانی تھی امی بھی. اور انہی کی نسل میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. مولانا الیاس صاحب کا بھی سنیے ایک واقعہ ہم نے سنا ہمارے بزرگوں سے. دلی کے ایک بازار میں جا رہے ہیں اور بہت مشہور پہلوان وہ ادھر سے آ رہا. حضرت کا تو کام تھا دین کی دعوت لے کر چلنا. اپنے آپ کو دین کے لیے کھپا چکے تھے دین میں مٹا چکے تھے. ایک پہلوان کو آتے دیکھا. حضرت نے ان کو روک کر سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ بھائی میں بھی آپ کو الحمد شریف سناتا ہوں آپ بھی مجھے سنا دو. جس کی غلطی ہوگی وہ اس کو صحیح کر لیں گے. اس پہلوان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. حضرت کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا. کیا ہم نے کبھی دین کے لیے تھپڑ کھائے ہیں؟ میرے بزرگوں سوچئے دین کے نام پر ہم کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. لیکن ہمارے حالات کیسے ہیں. ہم دین کتنا پھیلا رہے ہیں. ہمارے اندر کتنی اخلاص ہے. کتنے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. کتنے رسول اللہ کی محبت میں بھر کر کام کر رہے ہیں. حضرت نے ان کو تھوڑی دیر خاموش رہے حضرت. اس کے بعد حضرت نے کہا بھائی معاف کرنا غلطی ہو گئی مجھے نہیں ٹوکنا چاہیے. وہ آدمی اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا وہ پہلوان اور کہنے لگا کہ عجیب انسان ہو. تھپڑ بھی تم کھاؤ اور معافی بھی تم مانگو. کون انسان ہو تم. بندے کو الیاس کہتے ہیں. پیر میں گر گیا فوراً معافی مانگنے لگا توبہ کی اور پکا سچا مسلمان بن گیا. میرے بزرگوں یہ ہمارے اکابرین ہیں. ایک واقعہ آخری سناتا ہوں وقت زیادہ ہے.
حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے. ایک جگہ پر گئے, دین کی دعوت لے کر چلے جاتے, تقریباً شاملی کی طرف یا امبالہ کی طرف جا رہے تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جاتے جاتے راستے میں ایک مسجد ملی. مسجد میں گئے تو دیکھا کہ پوری مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی نمازی نہیں, کوئی نہیں. جھاڑو دیا, خود سے جھاڑو دیا. ہم لوگ تو اپنے آپ کو اتنے بڑے سمجھتے ہیں کہ مسجد کو صاف کرنا تو دور کی بات, جس کو ہم نے مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے رکھا ہے نہیں, ان پر حکومت کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں اٹھایا, وہ کیوں نہیں اٹھایا. لیکن یہ ہمارے اکابرین تھے, خود دین کی دعوت لے کر جاتے تھے, خود کا سب کچھ لے کر جاتے تھے اور ایسا کام بھی کرتے تھے. کیا کیا؟ بہت بہترین واقعہ میرے بزرگوں سبق ہے جو ہمیں لینا چاہیے. تو حضرت گئے مسجد کے اندر, جھاڑو لگایا. جھاڑو لگانے کے بعد وقت ہو گیا ظہر کا, اذان دی. اذان دینے کے بعد دیکھا تو کوئی نہیں, بس ایک امام صاحب آئے نماز کے لیے. حضرت نے کہا کیا بات ہے بھائی, آخر یہاں لوگ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ سامنے مسجد کے خان صاحب رہتے ہیں, یہ خان صاحب نماز کو نہیں آتے, اس لیے پورے گاؤں والے نہیں آتے. تو خان صاحب کا کیا حال تھا؟ خان صاحب ہمیشہ شراب کے نشے میں, ہمیشہ. اور سامنے دونوں طرف 7 سال ہو گئی شادی کے, بیوی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے. دونوں آزو بازو میں رنڈی کو رکھتا تھا, بازاری عورت کو رکھتا تھا, اور ہمیشہ نشے میں رہتا تھا سامنے مسجد. حضرت کو کہا وہ امام صاحب نے کہ یہ خان صاحب اگر نماز پڑھنے لگے تو سب لوگ نماز پڑھنے آنے لگیں گے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, چلو اس کے پاس لے کر. خادموں کے ساتھ حضرت گئے. جانے کے بعد ان کو کہا کہ اللہ کے بندے کم سے کم نماز تو پڑھ لیا کر, تیری وجہ سے پورے گاؤں والے نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا مولوی جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میری 2 عادتیں نہیں چھوٹتی. حضرت نے کہا کیا ہے 2 عادتیں؟ تو کہا کہ میری ایک عادت تو یہ میں نشے میں رہتا ہوں, میں وضو نہیں کر سکتا. دوسرا یہ دونوں دیکھ رہے ہو تم, میں نہیں چھوڑ سکتا یہ. ہاں اگر اجازت دو تم تو میں شراب بھی پیتا رہوں گا اور بنا وضو کے نماز پڑھوں گا, بولو اجازت دیتے ہو کیا؟ تو حضرت نے حکمتاً, یہ نہیں کہ شراب کو حلال قرار دے دیا, حکمتاً, کیونکہ اللہ والوں کی نظر وہاں رہتی ہے جہاں ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی. تو حضرت نے دعویٰ نہیں کیا کچھ بھی, بس کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے بندے کا تیری یہی چاہت ہے. جب اللہ والوں کی نظر پڑ جاوے نا میرے بزرگوں, تو بڑے بڑوں کی قسمت بدل جاتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بنا وضو کے ہی نماز پڑھ لیا کر, کم سے کم تیری وجہ سے دوسرے لوگ تو نماز پڑھ لیں گے. آدمی نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تم جاؤ میں نماز پڑھ لوں گا. لہذا حضرت تو چلے گئے. کچھ دور جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں دیر تک روتے رہے. تو حضرت کے خادمین نے کہا کہ حضرت آج آپ سے ہم نے 2 چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. پہلی تو یہ کہ آپ نے اس کو شراب پینے کے لیے چھوڑ دیا اور بنا وضو کے ہی مسجد میں پہنچنے کے لیے کہہ دیا. دوسری چیز اتنے دیر تک آپ سجدے میں روتے رہے, کیا معاملہ؟ پہلی بات کا جواب نہیں دیا. دوسری بات یہ کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے سامنے یہ التجا کی, میرے مولا مسجد تک پہنچانا میرا کام تھا, میں نے اس سے وعدہ لے لیا ہے, اب آگے اس کو پاک کرنا تیرا کام ہے, تو اپنا بھی کام کر دے. حضرت تو چلے گئے. جب عصر کا وقت ہوا, اس شرابی انسان اس خان صاحب کے دل میں خیال آیا کہ مولوی سے وعدہ کیا ہے, چلو مسجد کو جا کر نماز پڑھ لیں. تو مسجد کو جانے سے پہلے دل میں خیال آیا کہ جب مسجد ہی جانا ہے تو تھوڑا وضو بھی کر لو, نہا دھو لو, بہتر رہے گا. آنکھ نہا لیتے ہیں, پاک صاف ہو جاتے ہیں. تو نہا دھو کر کے چلے گئے مسجد میں. اب مسجد میں گئے تو باغ میں وہ مسجد تھی, عصر کی نماز بھی پڑھی, اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھی, اور مغرب کے بعد گھر کو آئے. گھر میں آنے کے بعد پہلی بار 7 سال میں بیوی پر نظر اٹھا کر دیکھی. پہلی بار جب کسی کو حرام کی لذت آنے لگتی ہے نا, حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے. میرے بزرگ, ہمارے پاس کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے آزو بازو میں جو حرام کاروبار میں ہیں اور انہیں مزہ آ رہا ہوگا, تو وہ بات اصل یہ ہے کہ انہوں نے حلال کی لذت دیکھی نہیں. جب حلال کی لذت انسان دیکھتا ہے تو پھر حرام کی طرف نظر نہیں اٹھتی. اس نے جیسے ہی آنکھ اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنی حور سی بیوی میرے گھر میں موجود ہے اور میں ایسے غلط کار عورت کو اپنے پاس رکھتا ہوں. فوراً گھر سے باہر گیا اور جانے کے بعد ان دونوں کو بھگا دیا, کہا کہ آج کے بعد میرے گھر میں نہیں آنا. خیر میرے بزرگوں, یہ اس انسان کا واقعہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ انسان 25 سال تک اس کے بعد زندہ رہا. 25 سال تک ایک دن بھی تہجد نہیں چھوٹی.
یہ تھے وہ اللہ والوں کی نگاہیں جو نبی علیہ السلام کے عاشق بن گئے تھے، اپنی زندگی کے ہر لمحات کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے مشابہ کر دیا تھا۔ ہمیں بھی میرے بزرگوں آج کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے نبی کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں۔ میرے بزرگوں واقعتاً فتنوں کا دور ہے، خطرناک دور چل رہا ہے، قرب قیامت کا دور ہے، نبی سے 1450 سال دور ہو چکے ہیں، فتنے تو آئیں گے، جیسے جیسے دوری آتی جائے گی نبی کے زمانے سے فتنے بڑھتے جائیں گے، لیکن اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس اللہ والے ہیں، ہم ان سے جڑیں، اپنے نبی کی دین کو ان سے پوچھیں، سیکھیں تو صحیح کہ میرے نبی کی سنت کیا تھی، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کیسے چلتے تھے، میرے نبی کیسے بولتے تھے، وہ سب جب لے کر چلیں گے میرے بزرگوں کوئی سیکھے کوئی سدھرے نہ سدھرے، ہماری زندگی تو سدھر جائے گی، ہماری آخرت تو سنور جائے گی۔ آج جب ہمارے نوجوان غلط کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، آج کا دن دیکھ لیجئے، ہمارے سب یہاں پر بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، کچھ بڑے نوجوان قسم کے حضرات ہیں، آج ہمارے جو محلے کے اندر نوجوان غلط جا رہے ہیں، بدعت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور نعرے لگانا، اوپر سے ڈی جے بجانا، یہ سب تو حرام ہے میرے بزرگوں۔ من احدث فی امرنا ھذا، میرے نبی نے فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو انسان میری دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، وہ اگر میرے دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے فَهُوَ مَرْدُودٌ فَهُوَ رَدٌّ، وہ چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو ذرا سمجھائیں تو صحیح، ہمارے نوجوانوں کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے، جو جیسا کرنے دیں، نہیں میرے بزرگوں، ہم اپنے نوجوانوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھیں، گلے پر ہاتھ رکھیں، داڑھی پر ہاتھ رکھیں، سر پر ہاتھ رکھیں، جب تک بڑے اپنے چھوٹوں کو نہیں لے کر چلیں گے وہ ایسے ہی آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں میرے بزرگوں، یہ آزادی ایسی خطرناک ہوگی، آگے چل کے یہ ڈی جے بجانے کو فرض سمجھ لیں گے، فرض سمجھ لیں گے، آج تو یوں ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے معصوم 10 سال کے 12 سال کے، آگے چل کے یہ انہی چیزوں کو اصل دین سمجھیں گے اور مسجدوں سے کوسوں دور ہو جائیں گے۔ آئیے ہم سب وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ خود بھی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا عاشق بنائیں گے، اللہ والوں کے قدموں میں اپنے آپ کو لے جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کے دین کو جو لوگ توڑ رہے ہیں ان سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ برتاؤ کر کے نبی علیہ السلام کے دین سے جوڑنے کی فکر کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔